مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو. میں تانیہ کنول آپ کی ہوسٹ پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. عزیزوں، ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں بات کر رہے تھے بد امنی کی. یہ جو ہم آج معاشرے میں بد امنی دیکھتے ہیں یہ کس وجہ سے ہے، اور ہمارے بشپ صاحب نے ہمیں اس بات کو بڑا عیاں کیا تھا کہ محبت کی کمی ہونے کی وجہ سے، اور دوسری چیز انہوں نے دولت کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو دولت ہے یہ جو ہے یہ بدامنی پھیلا رہی ہے. تو سیکھیں گے. ہمارے درمیان ہمارے گیسٹ موجود ہیں. میں انہیں خوش آمدید کہوں گی. بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام. بہت شکریہ، خدا آپ کو برکت دے. ناظرین بہت سلام. بشپ صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ جو زر ہے، جو دولت ہے، وہ بد امنی کی وجہ ہے. تو اس پہ آپ کچھ روشنی ڈالیں کہ دولت کس طرح سے بد امنی کی وجہ ہے. دولت تو زندگی میں پلیئر لاتی ہے. بیٹا بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے. آدمی کی ضرورت ہے، اس کے پاس کپڑے ہونے چاہیے، کھانے پینے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے پاس سر چھپانے کی جگہ ہونی چاہیے، اس کے پاس لین دین کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ وہ مطمئن رہے، خوشحال زندگی بسر کرے. یہ میری دعا ہے اور خداوند یہی چاہتا ہے. خداوند یہی چاہتا ہے. لیکن خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ہم یعنی روئے زمین پر رہنے والی مخلوق ہم زر دوست ہیں. آخری زمانے کی نشانیوں میں بھی یہی ہے کہ ہم زر دوست ہیں. آدمی زر دوست ہوں گے. زر دوست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسے کے ساتھ ان کا لگاؤ اتنا ہوگا جو لالچ کے زمرے میں آ جاتا. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ لالچ بت پرستی کے برابر ہے. خداوند نے جب آدم اور حوا کو سزائیں سنائی تھی تو اس نے کہا تھا کہ تم مشقت کے ساتھ اپنی روزی کمائے گا. اس سرزمین کو، زمین کو کاشت کر، مشقت کر، محنت کر، اور اس محنت کی جو کمائی ہوگی اس سے تو اپنا گزر و بسر کرنا. اب جیسے جیسے دنیا بڑھتی گئی ہے لوگ پیسے کی طاقت کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. پیسہ بہت بڑی طاقت ہے کہ یہاں پیسوں کے عوض عدل بکتا ہے. دنیا میں عدل بکتا ہے. خدا یسوع مسیح کی مثال میں نے دی تھی کہ ان کے خلاف جب کچہری ہوئی، اور وہ کچہری کنہوں نے لگائی؟ سردار کاہن اور ان کے حواریوں نے. ٹھیک ہے، وہاں پر بھی انہوں نے 30 روپے کے عوض خداوند یسوع مسیح کو خریدا تھا. یعنی جھوٹا کیس بنانے کے لیے انہوں نے قیمت دی یہودا اسکریوتی کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اشارہ کرتی ہیں کہ ہم پیسے کے ذریعے جائز کام تو جو کرتے ہیں کہ اپنا کپڑا خریدا، اپنی خوراک خریدی، اپنے لیے گھر بنایا، جو ہم جائز کام کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں. ناجائز کام بھی اسی پیسے کے ذریعے کیے جاتے ہیں. جب ہم جائز کی حد میں سے نکل کے ناجائز کی حد میں آ جاتے ہیں، یعنی پیسے کا لالچ شروع کر دیتے ہیں، تو لالچ جو ہے خدا کی خدائی کے خلاف ایک بت کھڑا کر دینے والی بات ہے، دوسرا خدا بنا لینے والی بات ہے. اور یاد کریں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کوئی شخص 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. اور جب انہوں نے 2 مالکوں کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے. مطلب خدا بھی تمہارے سامنے ہے، وہ تو دل کی پاکیزی مانگتا ہے. وہ تو ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے انسان کا روپ لے کے آ گیا اور پھر مردوں میں سے جی بھی اٹھا. تو خدا کے کلام میں کلسیوں کے خاتمے میں بھی یہ لکھا ہے کہ جب تم مسیح میں زندہ کیے گئے ہو تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو. آدمی جس طرح اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کے نہیں آتا، بالکل ننگا آتا ہے، تم نے جانا بھی اسی طرح ہے. پھر یہ سارا لالچ کس لیے ہے؟ بینکوں میں نوٹ جمع کرنے، سونا خریدنا، بیجا اپنا
جائیدادیں بنانا، یہ کس لیے ہے؟ اب میں ایک بڑی سادہ سا ایک فلسفی کی بات کرنے لگا ہوں کہ جس کے پاس 2 کرتے ہیں کہ اگر وہ اس کو دے دیتا ہے جس کے پاس نہیں ہے، تو آدمی امیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کے خلاف چلنے والی بات ہے۔ جب آپ دنیاوی مال و دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں، میرے پاس ایسا جوڑا بھی ہونا چاہیے، میرے پاس ایسا جوڑا، آپ ہنسنا شروع کر دیں گی، اس لیے کہ عورتوں کی بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ ہاں اس نے وہ فلانے کی منگنی پہ ایسا جوڑا بنایا ہوا تھا، چلو میں فلانے کی مہندی آ رہی ہے میں اس پہ ایسا بنوا لوں۔ مقصد یہ بیٹا سادہ سے لفظوں میں کہ خداوند چاہتا ہے ہم خوش و خرم رہیں، خداوند ہماری ضرورتیں جانتا ہے، وہ ہمیں خوش بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب خداوند کے ایک اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہ ہو۔ اب بھری محفل میں آپ نے ایک سے ایک بڑھ کے پہنا ہوا ہے، سوٹ پہنے ہوئے ہیں، ٹائیاں لگائی ہوئی ہیں، بو لگائے ہوئے ہیں، خدا آپ کو برکت دے، لیکن اس کا احساس کیا جس کے پاس سردیوں میں اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے خدا کا جو بنیادی اصول ہے اس کی نگاہوں میں سب برابر ہیں، اور آپ خداوند یسوع مسیح کے روئے زمین پر نمائندے ہیں۔ تو آپ خداوند یسوع مسیح کے نمائندے ہوتے ہوئے، اس کے ایلچی ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں ہوتے ہوئے، اس کے دل کی بات کو، اس کے مشن کو کتنا اپناتے ہیں، کتنا اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں، کتنا آپ اس کی سوچوں کا، اس کے دل کی بات کا، اس کی مخلوقات کا احساس کرتے ہیں کہ جس طرح میری خاطر خداوند یسوع مسیح قربان ہوا، اس شخص کی خاطر بھی اتنا ہی قربان ہوا تھا، اس کی قیمت بھی وہی ہے جو میری قیمت ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، خدا کے دل کو سمجھنے کی بات ہے۔ یہ محبت سے بات شروع ہوتی ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ ہم محبت کے راستے سے ایک دوسرے کے مقروض بھی ہیں، اور محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم مل بانٹ کے کوئی چیز کو کھائیں۔ اب میں دنیا میں پھرتا رہتا ہوں، پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر پھرتا رہتا ہوں، مختلف سوسائٹیز میں جاتا رہتا ہوں۔ جتنا لالچ یہاں پاکستان میں دنیا کے ہر کونے میں ہے، ہر جگہ پہ ہے، کیونکہ انسان کی سرشت ایک ہی ہے، اس کی نیچر ایک ہی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اپنا کبھی سیر نہیں ہوتا۔ جن کا دل بھر جاتا ہے نا وہ درویش ہو جاتے ہیں، ہاں آنیسٹلی وہ درویش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ چینی ہوں، چاہے جاپانی ہوں، چاہے انگریز ہوں، چاہے کالے ہوں، چاہے پیلے ہوں، چاہے ہم ہوں یا کوئی ہوں۔ جن کے دل بھر جاتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں، خدا سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ درویش ہو جاتے ہیں۔ اب میں کئی دفعہ کئی پروگراموں میں پوچھ چکا ہوں جو سیکولر ٹی وی پہ ہیں کہ ایک درویش کا کیا کام ہے کہ اس کے پاس پجاروں بھی ہو، 50 گارڈ بھی ہوں۔ اب میں ایک کی طرف نہیں، بہت سارے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہوں کہ درویشی میں ان چیزوں کا کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں ہیں، خدا نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی ہے، جو اس ترقی یافتہ زمانے میں چاہیے وہ بھی ہیں آپ کے پاس، کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، گاڑیاں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ مطمئن ہونا کب سیکھنا شروع کریں گے؟ آپ کی تو دوڑ بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی تو ہوس بڑھتی جا رہی ہے، آپ کی تو ڈیمانڈز بڑھتی جا رہی ہیں، آپ کا تو بینک بیلنس بڑھتا جا رہا ہے، اور خدا یسوع مسیح کے زبان مبارک کے الفاظ ہیں کہ تم خدا اور دولت دونوں کی ایک ہی وقت ایک ہی طرح خدمت نہیں کر سکتے۔ آپ یہاں تو خدا کے ساتھ ہو یا آپ خدا کے ساتھ نہیں ہو، یا آپ پیسے کے ساتھ ہو اور خدا کے ساتھ نہیں ہو۔ اب دیکھیں پیسہ کرتا کیا ہے؟ پیسہ ایک قوت ہے جو استثالی قوت ہے۔ جب میں پہلی دفعہ بیرون ملک گیا تو بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھی۔ اس وقت پاکستان میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز اور اتنا پومپ اینڈ شو نہیں تھا، مطلب اتنی شو بازی یا اتنا سارا کچھ نہیں تھا۔ سادہ لوگ دیکھے ہم نے جن کو اپنے خاندان کے نام کی عزت کا خیال ہوتا تھا،
پھر اس کے بعد پیسے کی دوڑ بھی دیکھی، اس کشمکش کو بھی دیکھا، آج بھی جو دنیا میں ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھنے ہیں۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی پیسہ تب کما سکتا ہے جب وہ کسی کا استحصال کرے، وہ غریب کی غربت کا احساس نہ کرے، وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے، وہ اس کا بازو مروڑ کے اس سے پیسے کمائے۔ مطلب جو آپ کا حق بنتا ہے، اگر میں آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا، یعنی کہ آپ کی بھی ضروریات وہی ہیں، میری بھی ضروریات وہی ہیں، اور میں نے فیکٹری لگا لی ہے اور میں آپ کو برابر کی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ مالی حیثیت، نہ اخلاقی حیثیت، نہ روحانی حیثیت، کسی طرح سے میں کوئی حیثیت آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میری کوشش ہے کہ آپ کا بازو مروڑ کے، آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے آپ سے زیادہ مشقت کرا لوں، اور پھر جب پیسہ دینے کا وقت آئے تو میں آپ کو آپ کی ضرورت سے کم تنخواہ دوں۔ اب دیکھیں، میں اکثر یہ مثال بتاتا ہوتا ہوں کہ جب ہم سودا کرتے ہیں اور خدا سودا کرتا ہے تو دونوں میں فرق ہے۔ بالکل، ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی چیز خریدیں، اور جب پیسہ دینے کی باری آئے تو ہم دکاندار کے ساتھ بڑی بحث کرتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کم سے کم اس کے ریٹ جو ہے ان میں سے چھڑا سکیں، اپنی سہولت پیدا کر لیں۔ لیکن دیکھیں، خدا نے جب سودا کیا، اس نے دنیا کا سب سے نکما مال یعنی مجھے اور آپ کو چنا، اور جب قیمت دینے کی باری آئی تو دنیا کی سب سے قیمتی اس نے رقم ادا کی، یعنی اپنے بیٹے کا خون۔ تو یہاں جو دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے بلڈنگیں بنانی ہیں، یعنی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ ہے، جائیدادوں میں انویسٹمنٹ ہے، چاہے فیکٹریاں بن رہی ہیں، چاہے کسی طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے اسکول کھولے ہوئے ہیں، وہ بچوں کے گلوں پہ انگوٹھا رکھ کے ان سے فیسیں لیتے ہیں کہ اگر تو کل فیس نہ لے کے آیا تو یاد کر لینا، اور وہ جا کے بچے جو ہیں ماں باپ کو دھمکاتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، چلاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خدا نے ہمیں ایک مصیبت میں، اذیت میں ڈالا ہوا ہے کہ پیسے کی خاطر آج پاکستان کی بیشتر آبادی، نہ صرف پاکستان کی بلکہ اور ہمارے اس طرح کے غریب جو ملک ہیں، ان کی بیشتر آبادی سڑکوں پر آوارہ گردی کر رہی ہے، بالکل، جن کو اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں۔ اب بہت سارے خاندان ہیں، لوگ ہیں، گھر ہیں، بستیوں کی بستیاں ہیں، جو دونوں میاں بیوی مل کے کام کرتے ہیں تو ان کا بمشکل گزارا چلتا ہے۔ اس میں انہوں نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، انہوں نے کپڑا لتا بھی لینا ہے، انہوں نے بچے بھی پالنے ہیں، ان کا روٹی پوری کرنی ہے، تو وہ دونوں میاں بیوی بمشکل کام کر کے وہ یہ سارا کچھ پورا کر پاتے ہیں، اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ بچوں کی فیس دے کے ان کو کسی اچھے اسکول میں پہنچا دیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1971-72 سے پہلے ہمارے بڑے اچھے اسکول تھے، کالج تھے، وہ نیشنلائز ہو گئے، ان میں سے بہت سارے واپس ہو گئے، لیکن جس آبادی کے ساتھ پاپولیشن بڑی ہے، یعنی آبادی جو بڑی ہے، جس رفتار کے ساتھ آبادی بڑی ہے، اس رفتار کے ساتھ ہمارے چرچ کے اسکول نہیں بڑھے۔ ہمارا گورنمنٹ کا ایک بڑا مضبوط نظام تھا جس میں بڑی اچھی تعلیم دی جاتی تھی۔ جب سے یہ نیشنلائزیشن شروع ہوئی ہے، وہ اسکول جو ہیں بالکل ختم ہی ہو گئے ہیں، ان میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، ٹیچر کبھی آتا ہے کبھی آتا ہی نہیں ہے، دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، بینچ ٹوٹے ہوئے ہیں، کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ بہت سارے ہم یہ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ بہت سارے گوسٹ ملازمین ہیں، یعنی بڑے افسروں نے کاغذات میں لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں اور ان کی تنخواہیں وہ خود کھا رہے ہیں، نہ صرف ایک محکمے میں نہیں، بہت سارے۔ تو پیسہ جو ہے یہ بہت سارے فسادات کی جڑ ہے، جرائم ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، پیسے کا لالچ، ہوس کہ ہم جائز طریقے سے محنت کے ساتھ
اپنی مشقت کی کمائی کر کے اس پہ مطمئن نہیں ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ کسی کی جیب کاٹ لیں, فراڈ کر لیں, دھوکہ کر لیں, استحصال کر لیں. اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ انفیئر مین سے بس انفیئر مین سے میں رات میں مالک ہو جاؤں. یہ ہے زر دوستی. تو جب ہم زر دوستی کو خوردبین کے نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ ایک ایسی مصیبت ہے, ایسی بلا ہے جس نے دنیا میں سے محبت کو ختم کر دیا ہے, عزت کو ختم کر دیا ہے. ہمیں جس طرح لوگوں کا احساس ہونا چاہیے, ان کے دکھوں کا احساس ہونا چاہیے. ابھی ایک حالیہ نوٹس لیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہ جو دل کی بیماریاں اس میں سٹنٹ ڈالتے ہیں وہ جعلی ڈالنے شروع کر دیا. 18 لاکھ روپیہ ایک سٹنٹ ڈالنے کا. اب غریب آدمی کیسے سوچ سکتا ہے؟ میرا خدا دعا کرنے پہ اس کو شفا دے دیتا ہے, دیسی دوائیاں دے دیتی ہیں, لیکن بھیڑ چال کی وجہ سے اب جو ہاسپٹلز بن گئے ہیں یا کوئی اسپیشلسٹ ہیں یا جو کچھ بھی ہے, ایک غریب آدمی کس طرح توقع کرے گا کہ وہ 180 روپے کی تو دوائی لے نہیں سکتا تو وہ 18 لاکھ کا سٹنٹ ڈلوائے گا دل میں. یہ ظلم ہے, یہ لوگوں کے ساتھ بے انصافی ہے کہ آپ پیسے کی خاطر لوگوں کے ساتھ ظلم کریں, ان کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں, ان کا حق ان کو نہ دیں. اب یہاں پہ دنیا میں بڑی بڑی چینیں ہیں, آپ نے میکڈونلڈ دیکھا ہے, آپ نے KFC دیکھا ہے, آپ نے اسی طرح کپڑوں کی بہت ساری چینز دیکھی ہوں گی سارے. وہ بھائی تمہارا پیٹ کب کیسے بھرے گا؟ وہ ہمارے ایک شیخ رشید صاحب ہیں, وہ اکثر مثال دیتے ہیں لیکن بڑی وہ اس کی ٹھوس ہے. وہ کہتے ہیں غریب لوگوں کے تو چھوٹے چھوٹے پوٹے ہوتے ہیں, ان کی بڑی بڑی اوجریاں ہیں جو بھرتی نہیں ہیں. دیکھو لالچ کی کوئی حد نہیں ہے. اب انڈیا میں گزشتہ وہاں انہوں نے وہ بڑے نوٹ جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں. لوگ کروڑوں اور ٹرنکوں میں بھرے بھرے جو ہیں وہ اپنا کہہ رہے ہیں کوئی کسی طرح ہمارے یہ پیسے باہر لے جاؤ اور اپنا ہمیں یہ کسی طریقے سے لیگل چینل سے تبدیل کروا دو. ان کے سارے پیسے رکھے ضائع ہو گئے کہ وہ پیسہ جو ہے وہ لیگل ٹینڈر ہی نہیں رہا. لالچ کی کوئی حد نہیں ہے اور خیرات کی بھی کوئی حد نہیں ہے. اب خدا کے کلام میں بہت سارے لوگوں کا خیرات کا ذکر ہے, آج بھی خیرات ہوتی ہے, لیکن خدا کا کلام کہتا ہے پس جب تو خیرات کرے تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجوا, فوٹو سیشن نہ کروا, پھر تو اس کو پبلسٹی نہ کروا. ہم نے اس کو ان چیزوں کو سمجھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. یہ ایک روحانی بیماری ہے. روحانی بیماری یہ ہے کہ جو انسانیت کی روح ہے, انسانیت کی روح یہ ہے کہ میں دوسرے کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھوں. جو میری ضروریات ہیں وہ میرے پڑوسی کی ضروریات بھی ہیں. جو چیزیں مجھے درکار ہیں, بنیادی سہولتیں مجھے درکار ہیں, میرے پڑوسی کو بھی چاہیے. اب آپ یہاں ساری دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں, آپ کو طبقات نظر آئیں گے. یہ سب سے چھوٹا طبقہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, امریکہ جیسے ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں ہے, ایسے لوگ ہیں جو مقروض ہیں. اور وہاں پہ خدا معاف کرے, میں وہاں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ پیسے کے چکر میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں. گاڑی لینی ہے تو قرضے پہ لے لو, اور پچھلے سال تو 27-28-29% ان کو وہ سود بھرنا پڑتا تھا. ان کا معاشرہ پیسے کے اوپر بنا ہوا ہے کہ آدمی کو پکڑ لو, اس کو پیسے سے جکڑ لو اور اس کو ساری عمر نچوڑتے رہو. یہ آپ کے کولو کی بیل کی طرح یہ کرتا رہے گا, اس کی کمائی جو ہے وہ آپ کھاتے رہو گے. بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں, بڑے بڑے چینز ہیں, کھانے کے چینز ہیں, انڈسٹریز ہیں, چیزیں ہیں. تو جب آپ کسی کا حق کسی کو نہیں دیتے تو وہ استحصال ہے. اور استحصال کر کے اس کا مطلب یہی ہے کہ میں آپ کے حصے کا, آپ کا حق کھا رہا ہوں, جو آپ کو ملنا چاہیے
وہ نہیں ملتا. خدا یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی, انہوں نے کہا اے فقیر اور فریسیو تم پر افسوس کہ تم نے بیواؤں کے گھروں کو دبایا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب تھا کہ جو کچھ تمہاری کمائی میں سے ان کا حصہ نکلنا چاہیے اگر وہ نہیں نکل رہا تو تم نے ان کے گھر کو دبایا. ان کا حصہ ان کو دو, ان کے لیے جو تمہارا حصہ نکلنا چاہیے وہ دو. اور یعقوب کے خط میں یہ صفائی کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ خالص دینداری یہ ہے کہ بوقت ضرورت, حاجت کے وقت آپ یتیموں, بیواؤں اور اس طرح کے جو محتاج لوگ ہیں آپ ان کی خبر گیری کریں. بالکل. خداوند یسوع مسیح نے ایک تفصیل سنائی تھی نیک سامری کی. وہ غیر قوم کا بندہ تھا, اس کے پاس کوئی خدا کی پہچان, خدا کے کلام کی پہچان, کوئی ہدایت نہیں تھی. کاہن وہاں سے گزرا تو وہ اس شخص کو یہ سمجھ کے کہ یہ مر گیا ہے, اس کو میں ہاتھ چھوؤں گا, یا اس کے دل میں ترس ہی نہیں آیا. وہ گزر گیا پاس سے, اس نے اس کو چھوا تک نہیں, اس کا پتہ تک نہیں کیا کہ شاید میری وجہ سے اس کی جان بچ جائے. پھر لاوی گزرا وہاں سے, وہ بھی اس کو چھوڑ کے چلا گیا. شاید ہمارے رویے اسی طرح, ہم سخت دل ہو گئے ہیں, پیسے کے اتنے ہم دل دادا ہو گئے ہیں کہ ہم نے انسانیت کو ترک کر دیا ہوا ہے کہ بھلے کاہن ہوں, بھلے ہم لاوی ہوں, بھلے انڈسٹریلسٹ ہوں, بھلے ہم کچھ بھی ہوں, ہم نے پیسے کو اپنی زندگی میں فوقیت دے دی ہے, اور جو ہماری بنیادی ذمہ داریاں ان سے غافل ہو گئے. اپنے پڑوسی سے اپنی مانت محبت رکھ, اور پھر جب نیک سامری جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھاتا ہے, اس کو مرہم پٹی کرتا ہے, اس کو لے کے جاتا ہے اور جیب میں سے پیسے نکال کے سرائے کے مالک کو دیتا ہے کہ تو اس کی خبر گیری کر, اگر اور کچھ نکلتا ہوا ہوگا تو وہ بھی میں آ کے تجھے دے دوں گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ سوال آج کے دن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاشرے میں بد امنی ہے اور ہم خداوند یسوع مسیح کے سفیر ہیں, ہم استادوں کی جگہ پر ہیں, ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, اپنی کلیسیا کی تربیت کر رہے ہیں, تو ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ مجھے چندہ دینا اور کسی کو کچھ نہ دینا. اگر ہم انڈسٹریلسٹ ہیں تو لوگوں کے بازوں میں روڑ کے ہم ان سے نوٹ کما رہے ہیں اور ہم ان کا حصہ اور حق ان کو نہیں دے رہے. تو یہ جو استحصال ہے یہ حقیقت میں خدا کی مخلوقات کو یہ کیا کہنا چاہیے کہ ان کو نشانہ بنانے والی بات ہے, ان کا حق کھانے والی بات ہے. آپ کا حق اگر کوئی دوسرا کھا جائے کتنا آپ کو دکھ ہوگا. تو جب اتنے سارے لوگوں کے حق دنیا کے مخصوص طبقے کے لوگ کھا رہے ہیں, جیسے کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہے, اگر وہ کرپشن جو اربوں خربوں میں ہے وہ نہ ہو تو ہمارے ملک کے عوام کتنے خوشحال ہوں. بشپ صاحب, تو اس ساری سچویشن میں ایک مسیحی جو ہے وہ کہاں لائے کر رہا ہے جب اتنی کرپشن ہے, اتنی زردوستی ہے, اور اگر کوئی بالکل صدقے دل سے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ چل رہا ہے سٹل اس کو یہ سب کچھ فیس کرنا ہے, تو وہ کہاں کیسے سٹینڈ لے؟ دیکھیں, دو جگہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہاں پہ وہ نشانہ بن رہا ہے, اگر غریب طبقے کا بندہ ہے, مسیحی ہے, اور وہ نشانہ بن رہا ہے تو اس کو دعا کرنی چاہیے, اور بالا خانے کی روح میں دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, خدا کے فرش کو ہلا دینے والی بات ہے, اس کو غافل نہیں رہنا چاہیے, اور اس کو خداوند کے لوگوں کے سامنے یا ان کے ساتھ مل کے دعا کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, کسی جگہ کسی مقام پہ کھڑے ہیں اور آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے, تو پھر آپ کی زندگی نمونے کی زندگی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی محبت کرنے والی زندگی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی صلح کا پیغام دینے والی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی دوسروں کے زخموں پر مرہم لگانے والی ہونی چاہیے. آپ کی زندگی دوسروں کے لیے قربان ہو جانے والی زندگی ہونی چاہیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں.
تو ہمیں اپنی زندگیاں نمونے کی بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس خداوند نے ایک پیغام بھی دیا ہوا ہے کہ ہم بولتے رہیں, دعا کرتے رہیں, کلام سناتے رہیں. اپنی شاید ہم بائبل لے کے ہر جگہ کھڑے ہو کے نہیں بات کر سکتے, لیکن ہم محبت کا پیغام ہر جگہ دے سکتے ہیں, ہم صلح کا پیغام ہر جگہ دے سکتے ہیں. میں اکثر سیکولر ٹیلی ویژن پہ بھی آتا رہتا ہوں اکثر جی, تو وہاں پہ میں کو بائبل لے کے نہیں بیٹھا ہوتا جی, یا بائبل کے حوالے کبھی کبھی میں کہہ دیتا ہوں خدا کے کلام میں بائبل میں یہ لکھا ہے, لیکن وہ انسان کے حوالے سے خدا انسانوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو اگر میں انسان کو انسانی ویلیوز کے حساب سے ڈیل کر رہا ہوں تو خدا ان کے نزدیک پسندیدہ ہے. تو ہمیں نمونے کی زندگی گزارنی چاہیے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں کیونکہ میں ایک اچھا مسیحی ہوں. ایک اچھا مسیحی ایک اچھا انسان ہوگا اور وہ دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہوگا, دوسروں کے لیے سبق بھی ہوگا, دوسروں کے لیے تسلی کا باعث بھی ہوگا. بالکل, بے شک. اور اگر یہ تو آپ نے 2 کیٹیگریز بتائی ہیں, اور اگر کوئی ان ساری باتوں سے ناواقف ہے, وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کو دعا میں جھکنا ہے, بالا خانہ کی روح میں اس کو جا کر دعا کرنی ہے یا اچھا نمونہ بننا ہے, بلکہ وہ ایک راہ راست سے ہی کہیں دور ہے, اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ہر کسی کو خداوند چاہتا ہے کہ وہ بچے. بیٹا یہی بات ہے, دیکھیں جی, دنیا میں دو ہی طبقے ہیں, صرف 2. ایک مجھے یاد ہے کہ ایک پیغام میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ توبہ ہے کیا. جی, کہ ایک طرف شیطان کی دنیا ہے, بیچ میں ایک لائن ہے, اور دوسری طرف خدا کی دنیا ہے, کہ اس لائن کو آپ پاٹ کے آ جاتے ہو اور خدا کے سامنے ہتھیار ڈال دیتے ہو کہ خدایا میں نے زیادتی کی ہے, میں نے ظلم کیا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے, میں نے جو گناہ ہو سکتا تھا میں نے اب میں ہتھیار تیرے سامنے ڈالتا ہوں, اپنی چالاکی ڈیڑھ ہوشیاری کو میں ختم کرتا ہوں. تو جو تو خداوند میں ہے ان کے لیے خداوند کی آواز سننی بہت ضروری ہے. اب دیکھیں جو ہمارے گھر ہیں, جو ہم مسیحی اپنے آپ کو کہتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت کیا کر رہے ہیں جب ہم نے خود ہی کچھ نہیں بنایا اپنے گھر میں, نہ دعا کا مذہب بنایا ہے, نہ تربیت دینی شروع کی ہے, نہ تربیت کی طرف دھیان دے رہے ہیں, تو ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم خداوند کے قدموں میں بیٹھ کے سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنیں. آمین. بشپ صاحب, بہت ساری ان اچھی باتوں کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزوں, ہم نے سنا کہ اگر ہم تینوں میں سے کسی ایک کیٹیگری میں تو ہم ضرور لائق کرتے ہیں, یا ہم بہت مسکین ہیں, شاید ہماری زندگیوں میں بہت سارے روحانی پھلوں کی اور دنیاوی چیزوں کی کمی ہے, تو بالا خانہ کی روح میں جھک جائیے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, آپ کو بڑی برکت دے. اپنا خیال رکھیں, اور اسکرین پر موجود آپ کے سامنے نمبر اور ویب سائٹ ایڈریس ریٹن ہے, آپ اس کو نوٹ کریں, سوال پوچھیے, آپ کو جواب ملیں گے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.